بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں۔ جب سے پاکستان اسحاق ڈار صاحب پہنچے ہیں تو اس وقت سے ڈالر دن بہ دن نیچے کو آ رہا ہے، جس سے کچھ مہنگائی میں بھی کمی محسوس کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں۔ ان کے آنے سے پہلے جب لندن میں اسحاق ڈار صاحب کے مذاکرات ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ اگر آپ 180 پر ڈالر لے آئیں تو اس سے ملک میں معیشت بہتر ہوگی، ملک کے جو قرضے ہیں وہ کم ہوں گے، اس سے مہنگائی پر بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ وہاں اسحاق ڈار صاحب نے ایک شرط رکھی کہ اگر مجھے آپ 6 مہینے کا وقت دیں تو میں ڈالر کو 180 پر لے آؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کسی قسم کی عدالتی کارروائی، سیاسی استحکام لانا کو قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی پھر گارنٹی دی گئی، کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، مقدمات کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، سیاسی طور پر حکومت کو مستحکم رکھا جائے گا، ملک حکومت کو بھرپور سپورٹ دی جائے گی تاکہ ملک کی جو ڈالر جو اتنا اوپر چلا گیا اس کو کسی بھی طرح 180 پر اگر آپ لے آتے ہیں تو ہم آپ سے خوش ہیں، تو امید ہے ہمارے اگلے آنے والے الیکشن میں بھی اس کے مثبت اثرات ملیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا ڈالر دن بہ اسحاق ڈار صاحب آئے، جس طرح انہوں نے حلف اٹھایا، حلف کے بعد جس طرح ڈالر دن بہ دن جب تقریباً 20 روپے ڈالر اس وقت نیچے آ چکا ہے، تو اس کے بعد اب ہے کہ اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ ہے پاورٹی ہے، وہ ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، کہ اگر حکومت ان 3 چیزوں پہ کنٹرول کر جاتی ہے، اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو 180 پر لے آتے ہیں، اگر ان کے IMF کو بھی وہ مطمئن کر رکھتے ہیں، اور پٹرول کو بھی اگر 200 سے وہ نیچے لے آتے ہیں، تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے حکومت کا یہ بڑا اچھا اور مثبت اقدام ہوگا، جس سے پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو مہنگائی میں کمی محسوس ہوگی۔ اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر گئی، مہنگائی کو اس نے مینیج کر لیا، حکومت نے اگر مہنگائی غریب آدمی کو وہی چیز 200 والی چیز اگر 100-125 روپے میں ملنا شروع ہو گئی، اگر 200-250 والا پٹرول 180-90 میں ملنا شروع ہو گیا، یقینی طور پر یہ اسحاق ڈار صاحب کی کامیابی ہوگی۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ کامیابی حکومت کو مضبوط کرے گی، حکومت کو مستحکم کرے گی، کیونکہ شہباز شریف جو کہ پرائم منسٹر ہے اس وقت پاکستان کی، وہ بھی دیر رات اسی کوشش میں ہیں ہم کسی طرح ڈالر کو 200 سے نیچے لے کے آئیں۔ یہ ہمارے اوپر جو اس وقت تھا، ان کا جو کہنا ہے کہ ہمارے لیے جو عمران خان صاحب مشکلات پیدا کر کے گئے ہیں اس کو ہم مکمل طور پر کنٹرول کریں، اس کے بعد تاکہ ہم اس وقت الیکشن، کیونکہ مسلم لیگ نون اور PDM کی جماعتیں الیکشن میں اس وقت جانا چاہتی ہیں جب ڈالر 200 سے نیچے آ جائے، پٹرول کوئی 150 اور 200 کے درمیان رہے، جس سے ملک کی معاشی خزانے کو بھی فائدہ ہو اور ملک پاکستانی قوم کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم ایک ذہنی طور پر قبول کر چکی ہے کہ پٹرول اگر 200 پہ بھی ہمیں ملتا رہتا ہے تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ انفلیشن مہنگائی پر اگر کنٹرول کر جاتے ہیں، بڑھتی ہوئی غربت پر کے مسائل کو حل کر گئے، اگر بے روزگاری کو پر قابو کر گئے، یہ جو ہماری ٹیکسٹائل یا انڈسٹری یا مل جو بند پڑی ہے اگر ان کو وہ چلا گئے، اگر یہ گیس آگے سردی آ رہی ہے، ٹیکسٹائل ایک پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے بنگلہ دیش نے بہت ترقی کی، تو انرجی کا بھی بہت بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بے شمار جو ہماری انڈسٹری ہے، انٹرنیشنل انڈسٹری ہے، جو ہم انویسٹر ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرف چلے گئے، انڈیا کی طرف چلے گئے، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ آج بنگلہ دیش ہمیں انڈیا اور پاکستان کو
کو زرعِ مبادلہ کے ذخائر میں پیچھے چھوڑ چکا ہے، وہ بہت آگے چلا گیا ہے، کیونکہ اس کے ان جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے آ کر جس طرح انویسٹمنٹ کی بنگلہ دیش میں، جس طرح ان کی حکومت نے ان کو سپورٹ کی، جس طرح ان کو انرجی افورڈ پرووائڈ کی، اور جس طرح انہوں نے اپنی لیبر کو ان سے سیکھا، اسی لیبر نے سیکھ کر آگے اپنے ملک میں بزنس کیا، جس سے بنگلہ دیش کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط ہوئی، جس سے آج بنگلہ دیش کا بہت مضبوط پوزیشن میں ہو چکا ہے۔ ہمارے بعد ہم سے الگ ہوا 71 میں، وہ ہم پاکستان کا حصہ تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک جو سیاہ دن ہے ہم آج تک بھول نہیں سکے، وہ بڑا افسوسناک دن ہے جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، جس نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آج وہ ہم سے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اس وقت دوسری طرف یہ مریم نواز صاحبہ لندن میں پہنچ چکی ہیں، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کچھ جرنلسٹوں سے ملاقات کی، پہلا انٹرویو ہوا ان کا، وہ پاکستان میں اس وقت راہ ان کی ہموار ہو چکی ہے، وہ پاکستان کسی وقت مریم نواز کے ساتھ وہ پاکستان تشریف لے آئیں گے، وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے، جس طرح ان کا کہنا ہے کہ مجھے نااہل کرنے کے چکر میں مجھے سیاست سے آؤٹ کرنے کے چکر میں آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا کر دیا۔ اس وقت جس طرح شہباز محنت کر رہا ہے، جس طرح شہباز جس چیلنجز کا سامنا ہے، یہ اگر ہماری گورنمنٹ کو اس کو ڈی اسٹیبلش نہ کیا جاتا یا حکومت کو نہ گرایا جاتا اور ہماری حکومت کو کمزور نہ کیا جاتا تو یقینی طور پر آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو یہ شہباز صاحب کا کہنا، لیکن یہاں پر ایک جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں، وہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم کی بات آ رہی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آ رہا تھا جس طرح آڈیو لیک شہباز اور مریم نواز صاحبہ کی ہو رہی تھی، جس طرح عمران خان صاحب کی ہو رہی تھی، اس کے بعد نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت وہ ایک ہے، یکجان ہے، وہ کسی صورت بھی اس میں تقسیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب جیسے پاکستان میں وہ 2 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پرائم منسٹر کے جو امیدوار ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، وہ پاکستان میں جلد آ جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کیا اس وقت جو موجودہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، کیا وہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں یا پاکستانی قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کو وہ انسسٹ کر کے پاکستان لا کر وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح شہباز شریف کی جگہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں؟ کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پوری قوم کو پتہ ہے، جو ان کے قریبی ساتھی ان کو پتہ ہے، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کا کام کرتے ہیں، ہر وہ احکامات جاری کرتے ہیں جو پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں۔ سب سے مضبوط اگر نواز شریف کے بعد کوئی بندہ سمجھا جاتا ہے وہ اسحاق ڈار۔ سننے میں پہلے تو یہ آ رہا تھا کہ شہباز شریف کو اسحاق ڈار صاحب کے پاکستان آنے پر خوش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ سنبھالیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا کہ وہ آئیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر عدم استحکام ہے، جس طرح مہنگائی اور ڈالر اوپر کو جا رہا ہے، جس طرح پاکستان مشکلات کا شکار ہے، اس کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر حکومت اسحاق ڈار اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان چیزوں پر، انفلیشن، انرجی، ان ایمپلائمنٹ، پاورٹی پر اگر کنٹرول کر جاتے ہیں، ان پر ڈالر کو مستحکم 200 سے نیچے 180 پر لے آتے ہیں، آئل کی پرائسز کو کم کر لیتے ہیں، الیکٹریکل سٹی کو بھی اگر وہ کم کر دیتے ہیں، اگر پر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اس سے یقینی طور پر مسلم لیگ نون کا ووٹر خوش ہوگا۔ مسلم لیگ کا ایک امیج جو اس وقت کافی ڈاؤن ہو چکا ہے، جو کہ اس وقت کافی ان کا گراف گر چکا ہے، کافی حد تک وہ بحال ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے محنت کر کے اس کو بہتری کرنے کی کوشش، کیونکہ اگلا سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے، تعیناتی بھی آ رہی ہے، تعیناتی کا الگ ایشو ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں نے پہلے ویلاگ کیا، اب میں ویلاگ کروں گا۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کو اگر اپنا گراف یا اپنا پاکستانی قوم یا اپنی پارٹی کو اور مضبوط کرنا ہے، ان کو یہ جو چیلنجز ہیں جو میں نے بتائے ہیں، تو ان پر اگر وہ کنٹرول کر دی، یقینی طور پر
مسلم لیگ نون کم بیک کر سکتی ہے سیاست میں. آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میاں نواز شریف آئیں گے، اس سے بھی کچھ جب وہ جلسوں کے لیے پورے ملک کا دورہ کریں گے اس سے بہتری مسلم لیگ نون کے لیے کہا جا سکے، اس سے میں بہتری آئے گی. لیکن عمران خان صاحب بہت بڑا چیلنج بن چکی ہیں. اس وقت عمران خان صاحب جس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، جتنا ان کا کانفیڈنس ہائی ہے، جس طرح ان کا جو فالوور ہے مستحکم ہے، جس طرح عمران خان صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں، ان کی آڈیوز آئی ہیں ان کی، لیکن ان کا جو فالوور ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو آج اگر 1 گھنٹے میں گرفتاری کا اعلان کیا جائے تو پورا اب اسلام آباد پنڈی بنی گالہ پہنچ جاتا ہے، پورا گھراؤ کے دیا جائے. اس وقت عمران خان بہت بڑا حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج بن چکے ہیں. اور آنے والے الیکشن میں جو اس وقت اگر جتنی جلدی الیکشن ہو گئے تو عمران خان صاحب کو اس وقت تک ڈاؤن کرنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، نہ حکومت کے پاس، نہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے گورنمنٹ. کیونکہ اس وقت پورا پاکستان کا ہے کہ وہ پورا پاکستان باہر نکل آئے گا اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا. عمران خان صاحب کو اگر ڈاؤن کرنا ہے تو اس کو معاشیت اور مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. رانا فاروق دلدار کو دے اجازت، انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.